بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعظم امیزنگ انفارمیشن یوٹیوب چینل کے سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، مصر میں 138 اونچی پیرامڈز موجود ہیں۔ پیرامڈ جنہوں نے ہزاروں سال پہلے کئی زلزلے اور خطرناک طوفانوں کا سامنا کیا، لیکن مجال ہے کہ ان میں سے ایک بھی ادھر کا ادھر ہوا ہو۔ جن میں سے سب سے اونچا اور بڑا پیرامڈ گیزا پیرامڈ ہے۔ اس پیرامڈ کی بنیاد کا رقبہ 13 ایکڑ ہے، یعنی اس پیرامڈ میں 9 فٹ بال پچ آرام سے فٹ آ سکتی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اس پیرامڈ میں 23 لاکھ بڑے بڑے پتھروں کا استعمال ہوا، جس میں کئی ایسے پتھر بھی ہے جس کا وزن 50 ٹن ہے۔ اگر اس پیرامڈ کے وزن کا اندازہ لگایا جائے تو اس کا ٹوٹل وزن 60 لاکھ ٹن ہے، جو کہ 12 برج خلیفہ کے وزن کے برابر ہے۔ لیکن اتنے اونچے اور عالیشان پیرامڈ بنانے کا آخر مقصد کیا تھا؟ ہزاروں سال پہلے جب انسان کے پاس کوئی ٹولز بھی موجود نہیں تھے، اس پیرامڈز کی دیواروں کو کیسے انچ بائی انچ لیول کیا گیا؟ کیسے 50 ٹن کے وزن پتھروں کو اسکوئر شکل میں کاٹ کر بغیر کرین کے 480 فیٹ اونچائی تک پہنچایا گیا؟ اور ان کو بنانے میں ایسے کون سے انجینئرز کا ہاتھ تھا جنہوں نے اس پیرامڈ کو ارتھ اسکوئر پروف کے ساتھ ساتھ ان کے تمام سائڈ کو ایگزیکٹلی 51.5 کے اینگل پر سیٹ کیا گیا؟ یہ سب آپ جان سکیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین کرام، کئی ریسرچز ٹیم اس پیرامڈ کی کنسٹرکشن ٹیکنیک جاننے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھی تھی کہ اس پیرامڈ کی چاروں سائڈ نارتھ، ساؤتھ، ایسٹ اور ویسٹ کو بغیر کمپاس کے کیسے سیٹ کیا گیا۔ کئی ماہرین کا ماننا ہے کہ اس ٹائم کے آرکیٹیکچرز نے سب سے پہلے ایسے زمین کی تلاش کی گئی ہوگی جو لاکھوں ٹن وزنی پتھروں کا وزن برداشت کر سکے۔ اس کے بعد پولر سٹارز یعنی وہ ستارے جن کی مدد سے زمین کے سمت کا تعین کرتے ہیں، ان کی مدد سے پیرامڈ کی ہر سائڈ کو مارک کیا گیا۔ نہ کوئی کمپاس اور نہ ہی کوئی آپٹیکل انسٹرومنٹ، صرف اس بیسکس پر اس پیرامڈ کی کراس سیکشن کی گئی، اور وہ بھی 0 ایررز کے ساتھ۔ اگلا مرحلہ تھا زمین کو ہموار کرنے کا۔ جس 13 ایکڑز کی زمین پر اس پیرامڈ کو بننا تھا، اگر اس زمین کا لیول تھوڑا سا بھی آؤٹ ہوتا تو 23 لاکھ پتھروں کا یہ پہاڑ کھڑا ہونا بالکل بھی ممکن نہیں تھا۔ اب اس زمین کو لیول کرنے کے لیے اس وقت کے انجینئرز کے پاس نہ تو لیزر لیولر تھا اور نہ ہی ببل لیول۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ کنسٹرکشن سائٹ کے چاروں طرف کھڈا کھودا گیا، جس میں پانی ڈالا گیا اور پھر ایک سائیڈ کے پانی کے لیول کو دوسرے سائیڈ کے پانی کے لیول کے ساتھ میچ کیا گیا۔ جو زمین کا حصہ پانی کے لیول سے میچ نہ ہی کر رہا ہوگا، اس کو چینی اور ہتھوڑی کی مدد سے کاٹ کر لیول کیا گیا۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ اس انجینئر نے اس ٹولز کا بھی استعمال کیا گیا ہوگا، جس کے دونوں سائیڈوں پر لکڑیاں اور اس کے ٹھیک سنٹر پر پتھر لٹکا ہوا ہے۔ اگر پتھر زمین پر ٹچ ہو گیا اور اس کی رسی بالکل سنٹر پر آ رہی ہوگی تو اس کا مطلب ہے بیچ کی زمین پرفیکٹلی لیول ہے۔ اب اگلا مرحلہ تھا کنسٹرکشن شروع کرنے کا، جس کے لیے لاکھوں ٹن وزنی اور بڑے پتھر چاہیے تھے۔ لیکن یہ پتھر کاٹنے کے لیے ان کے پاس نہ گرائنڈر تھے اور نہ ہی جیک ہیمر، لیکن اس کے باوجود انہوں نے 50 ٹن وزنی پتھر کاٹے بھی اور اس کو اسکوئر یا ریکٹینگل شیپ میں بھی دیا۔ آخر کس کی مدد سے؟ جی ہاں، چینی ہی ایک ایسا ٹول تھا جس سے پتھروں کو کاٹا گیا۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ پیرامڈ کے لیے پتھر تراشنے کا یہ چینی صرف کاپر سے ہی نہیں بنی، کیونکہ ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ کاپر نرم ہوتا ہے اور پتھر نہیں کاٹ سکتا، اس لیے اس میں ایک کیمیکل آرسینک بھی استعمال کیا گیا۔ کاپر اور آرسینک سے بننے والی یہ چینی لکڑی کی ہتھوڑوں سے پتھروں پر ٹھونکی جاتی تھی اور کئی گھنٹوں محنت کے بعد بڑے بڑے پتھر شیپ میں تیار ہو جاتے۔ اب یہ تراشے ہوئے پتھر، جس کو آج لائم سٹون کہا جاتا ہے، پیرامڈ کنسٹرکشن سائٹ گیزا سے دور 250 کلومیٹر ٹورا کے شہر میں کٹائی ہو رہی تھی۔ اب مسئلہ تھا یہ پتھر گیزا تک ٹرانسپورٹ کا۔ ہر پتھر 50 ٹن کا تھا، یعنی 50,000 kg کے برابر، جو کہ تقریباً 3 مسافر بسوں کے وزن کے برابر ہوتا ہے، اور ایسے 23 لاکھ پتھر صرف ایک پیرامڈ میں استعمال ہونا تھے۔ اتنے بڑے اور وزنی پتھر کے ٹرانسپورٹ کے لیے اس دور میں کوئی جانور کام آ سکتا تھا اور نہ ہی ان کے پاس ٹرک موجود تھے۔ حتیٰ کہ آج کے جدید دور میں اگر یہ کام کرنا پڑے تو ٹرانسپورٹ کمپنی کو بھی بڑا ٹف ٹائم آئے گا۔ حیرت انگیز طور پر یہ کام کشتیوں اور ورکرز کی مدد سے کیا گیا۔ جی ہاں، ٹورا اور گیزا کے درمیان دریا کا فائدہ اٹھایا گیا اور بڑے بڑے پتھر کشتیوں میں لاد کر پیرامڈ پہنچائے گئے۔
ماہرین کا ماننا ہے کہ یہ کام اتنا آسان نہیں تھا کہ کشتیوں میں بڑے بڑے پتھر کی لوڈنگ اور ان لوڈنگ میں 500 مزدور بیک وقت لگائے گئے ہوں گے۔ جو ماہرین کی ٹیم اس پیرامڈ پر ریسرچ کر رہی تھی، اب ان کو اپنے کئی سوالوں کے جواب مل چکے تھے، لیکن ایک سوال ان کو ستاتی رہی کہ پتھر تراشے بھی گئے، ٹرانسپورٹ بھی ہو گئے اور ایک دوسرے کے اوپر چنائی بھی ہو گئے، لیکن اتنی اونچائی تک پہنچائے کیسے ہوں گے؟ کئی ماہرین کا ماننا ہے کہ پیرامڈ کی کنسٹرکشن سے پہلے ہی یہ پلان کیا گیا تھا، یا تو یہ اسپائرل ٹریک کے ذریعے اوپر گئے ہوں گے یا پھر زگ زیگ طریقے سے، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ 50 ٹن کی وزن کے پتھر مزدوروں کی پہنچ سے کھینچ کر اوپر گئے ہوں گے۔ بات پتھر تراشنے یا ٹرانسپورٹ کی نہیں تھی، بلکہ اس پیرامڈ کے اندر بنائے گئے کمپارٹمنٹ اور ان کے اندر جانے کا راستہ، چھوٹے چھوٹے سرنگیں بنائی گئی تھی۔ باقی سب چیزیں تو ٹھیک تھی، لیکن ایک چیز ایکسپرٹ کو حیران کر گئی، اور وہ یہ کہ اندر کی کمپارٹمنٹ میں جو پتھر استعمال ہوا تھا وہ لائم سٹون نہیں تھا بلکہ گرینائٹ تھا۔ جی ہاں، گرینائٹ وہ پتھر ہے جو دنیا میں ڈائمنڈ کے بعد سخت ترین پتھر مانا جاتا ہے۔ آج کل کے جدید دور میں بھی گرینائٹ کو بڑے بڑے گرینڈر کے سوا کاٹا ہی نہیں جا سکتا۔ دنیا بھر سے کئی آرکیولوجیکل ایکسپرٹ کو پیرامڈ کا وزٹ بھی کروایا گیا، لیکن کسی کو بھی اس بات کا سراغ نہیں ملا کہ 4500 سال پہلے ایجپشن گرینائٹ جیسے ٹھوس پتھر کو اتنی صفائی کے ساتھ کیسے کاٹا تھا۔ آخرکار کئی سالوں بعد ماہرین نے اس مسٹری کو بھی سالو کر لیا۔ ایجپشن نے گرینائٹ کو ایسی آری سے کاٹا تھا جس کے دانت ہی نہیں تھے۔ بغیر دانتوں کے اس آری کے دونوں سائڈوں پر وزن رکھ کر چلایا جاتا تھا اور بیچ میں بجری ڈالی جاتی تھی۔ ایکسپرٹ کا ماننا ہے کہ اس طریقے سے پتھر کو کاٹنے میں 4 مہینے کا وقت لگ جاتا تھا۔ آخرکار پیرامڈ بنانے کا مقصد کیا تھا؟ اس پیرامڈ میں کتنے مزدور ایک ہی وقت میں کام کرتے تھے؟ اس پیرامڈ کے اندر تو ہائڈن پیرامڈ تلاش کیے گئے، ایک کوئین پیرامڈ اور دوسرے کو کنگز پیرامڈ کا نام دیا گیا۔ پیارے دوستو، وہ کون لوگ تھے جنہوں نے 4500 سال قبل پیرامڈ جیسا مشکل ترین چیلنج مکمل کیا تھا؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جس کے بارے میں مختلف تھیوریز پیش کی گئی۔ کسی نے بولا کہ یہ مشکل ترین کام ان غلاموں سے کروایا جاتا تھا جو خود ایجپشن نہیں تھے، ان سے زور زبردستی یہ مشکل کام کروائے جاتے اور پتھر توڑوائے جاتے۔ کسی نے بولا کہ کئی سال پہلے زمین پر ایلین آئے تھے جو یہ پیرامڈ بنا کر واپس چلے گئے، لیکن ماہرین نے کئی سال محنت کے بعد ایسے شواہد حاصل کر لیے جس نے اس تمام تھیوریز کو ریجیکٹ کیا۔ ماہرین نے جب وہاں ورکرز کی ہڈیاں اور اسکیلیٹن کا معائنہ کیا تو ان کو ایک خاص چیز ملی۔ کچھ مزدوروں کے ہڈیوں پر جوڑ بھی لگے تھے اور کچھ کی سرجری بھی ہوئی تھی۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ جن لوگوں نے پیرامڈ بنائے تھے وہ کسی صورت غلام نہیں ہو سکتے، کیونکہ پیرامڈ کی کنسٹرکشن کے دوران ان کی میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی ہوتی گئی، لیکن پرانے دور میں غلاموں پر اتنا توجہ نہیں دی جاتی تھی۔ نہ صرف یہ بلکہ ماہرین نے ان اسکیلیٹن کو ریکنسٹرکٹ بھی کیا کہ پیرامڈ بنانے والے لوگ دیکھتے کیسے تھے۔ ہسٹری سے معلوم ہوا کہ پیرامڈ بنانے کے لیے ایک وقت میں 1 لاکھ مزدوروں کی مدد لی گئی۔ ماہرین نے تقریباً پیرامڈ کی تمام گتھیاں سلجھا دی تھی، لیکن ایک سوال جو ماہرین کو بار بار تنگ کر رہا تھا کہ پیرامڈ بنانے کا مقصد 60 لاکھ ٹن 23 لاکھ پتھروں اور اندر بنے کمپارٹمنٹ کے بنانے کا کوئی تو مقصد ہوگا۔ صرف ممیز کو دفنانے کے لیے اتنا جام تھام نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس کا کوئی خاص مقصد ہوگا۔ اس مقصد کو جاننے کے لیے پوری دنیا کے اداروں سے مدد لی گئی اور یہ نتیجہ نکالا گیا کہ پیرامڈ بنانے کا مقصد انسانوں کو خدا بنانا تھا۔ جی ہاں، ایجپشن کا ماننا تھا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو وہ آسمان میں جا کر ایک ستارہ بن جاتا ہے اور مرنے کے بعد بھی پیچھے رہ گئے اپنے ساتھیوں اور فیملی اور دھرتی کے کام آتا رہتا ہے۔ اس کے لیے ان کو اس پیرامڈ میں دفنایا جائے گا، جو پیرامڈ پر لکھی ہوئی ان ریلیجیس زبان سے اپنا مقصد حاصل کر سکے گا، اور شاید یہی ان کا بلیف تھا۔ لیکن پیرامڈ بنانے کا مقصد یہی ہے یا کوئی اور؟ ابھی تک اس کے کوئی شواہد نہیں ملے ہیں۔ اس شاہکار نے ماہرین کو ایک اور مصیبت میں ڈال دیا۔ یہ معاملہ شروع ہوا گیزا کی ایریل فوٹوگراف سے، جس میں دکھایا گیا کہ ان تینوں پیرامڈ کا سٹرکچر ایک دوسرے سے الائن نہیں ہے۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ جن لوگوں نے 4500 سال پہلے پیرامڈ کو انچ بائی انچ اتنی صفائی کے ساتھ بنایا، انہوں نے ان تینوں پیرامڈ کو الائن کیوں نہیں کیا؟ کیوں ان تینوں کی پوزیشن کسی بھی صورت میں میچ نہیں ہو رہی ہے؟ پہلے تو یہ کوئنسیڈنٹ سمجھا جاتا تھا، تب تک جب تک رابرٹ بوال نے یہ کوڈ کریک نہیں کیا تھا۔
रॉबर्ट पोवाल का मानना है कि ये कोइंसिडेंट नहीं बल्कि पिरामिड की ये पोजीशन एक सोची समझी प्लान के तहत किया गया, क्योंकि उस वक्त इजिप्शियन सितारों को बहुत मानते थे और इसी वजह से ओरिएंट बेल्ट के 3 सितारों की पोजीशन पर ये पिरामिड बनाए गए। अगर गौर किया जाए तो इन 3 सितारों में 2 सितारे ब्राइट और तीसरा सितारा डिम भी है और उन 2 सितारों से हटा हुआ भी है। सितारों का यही पोजीशन उसी तरह पिरामिड में भी इस्तेमाल किया गया। नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी ये कोशिश आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अपनी प्यार भरी कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।